السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول سیاہ ستہ حدیث اور فقہی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف کا درس ہے جو سلسلہ وار ترتیب وار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کتاب الجنائز شروع ہو چکا ہے جس کے مختلف ابواب آپ نے ملاحظہ کیے ہیں، اور انہی ابواب میں سے ایک باب ہے جو آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا، الامر باتباع الجنائز، یعنی جنازوں کے پیچھے جانے کا بیان۔ اور یہ جو سلسلہ وار پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ برائے ایصال ثواب حضرت علامہ مولانا غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بیادگار حضرت علامہ مولانا سید محمد انوار الرحمن حسینی چشتی اور سیدہ رفیع النساء فاطمہ ہیں۔ تو آج جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا وہ ہے جنازے کے پیچھے جانے کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا ثواب ہے۔ اس باب کی حدیث ہے حدیث نمبر 1943۔ اخبرنا سلیمان بن منصور البلخی قال حدثنا ابو الاحوص وانبأنا حناد بن السری فی حدیثه عن ابی الاحوص عن اشعث عن معاویہ بن سعد قال حناد قال البراء بن عازب وقال سلیمان عن البراء بن عازب قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونهانا عن سبع، امرنا بعیادت المریض وتشمیت العاطس وابرار القسم ونصر المظلوم وافشاء السلام واجابت الداعی واتباع الجنائز، ونهانا عن خواتم الذهب وعن آنیة الفضة وعن المياثر والقصیہ والاستبرق والحریر والدیباج۔ اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 7 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 7 باتوں کے کرنے سے روکا ہے، یعنی 7 اعمال کا حکم دیا اور 7 اعمال سے روکا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم کیا ہے اور 7 باتوں سے منع کیا ہے۔ ایک تو بیمار کو پوچھنے کا، یعنی تیمار طاری کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں جن میں سے تیمار داری ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان بیمار ہے تو جا کر اس کی مزاج پرسی کرنا چاہیے، اس کی خیر و عافیت پوچھنی چاہیے کہ کیا حال ہے۔ اور دوسری بات چھینک کا جواب دینا، یعنی کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو پھر دوسرے مسلمان پر جس نے اس کے الحمدللہ کو سنا ہے جواب دینا واجب ہے، اس کا حق ہے، یعنی یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تیسرے قسم پورا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اگر کوئی قسم کھا لے کہ قسم بخدا میں ایسا کروں گا تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور چوتھی بات مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کا جو حکم دیا وہ ہے مظلوم کی مدد کرنا، یعنی ایسا شخص یا ایسا مسلمان جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس پر کوئی دوسرا آدمی ظلم کر رہا ہے، تو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے مسلمان پر، اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ تو اس کے متعلق یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتلا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہاں پر آپ نے فرمایا من رأى منکرا منکم فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان او کما قال علیہ السلام۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر بھی تم میں سے کوئی شخص یعنی مسلمان شریعت کے خلاف یا کوئی برا کام ہوتا ہوا تو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے اپنے ہاتھوں سے، اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے کہنا چاہیے، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھنا چاہیے، اور یہ دل سے برا سمجھنے کی جو کیفیت ہے یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے اور سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں
یہ خیال بھی نہ آئے کہ جو کام ہو رہا ہے برا کام وہ برا نہیں ہے۔ اس طرح کی کیفیت بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں پیدا نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال مظلوم پر جب آپ دیکھیں، کوئی بھی مسلمان دیکھے، کوئی مومن دیکھے کہ کسی مسلمان پر یا کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے ہیں آپ تو زبان سے روکنا چاہیے، یعنی ظلم کرنے والے کو بولنا چاہیے کہ بھائی آپ اس پر ظلم مت کرو۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو پھر آپ اس کو ہاتھوں سے روکنا چاہیے اس کو، اور اس پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو چھڑا دینا چاہیے۔ اگر آپ ہاتھوں سے بھی نہیں رکا سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر کم سے کم آپ کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، یعنی سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ پانچویں بات، السلام پھیلانا، افشاء السلام۔ سلام یعنی یہ آج کل معاشرے میں یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ رہے ہیں، یعنی سلام پھیلانا چاہیے، سلام پھیلانا چاہیے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ مسلمان جب بھی چاہے وہ، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین یعنی اسلام میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشاء السلام، سلام کا پھیلانا، او کما قال علیہ السلام، حدیث کے جو بھی الفاظ ہیں کہ سلام کا پھیلانا۔ یہ اور آگے آپ نے فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی سلام کرنا اس شخص کو بھی جسے تم پہچانتے ہو، جانتے ہو، اور اس شخص کو بھی سلام کرنا جسے ومن لم تعرف، جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ تو گویا اسلام کے بہترین اعمال میں سے، اسلام کے افضل ترین اعمال میں سے سلام کرنا بھی ایک افضل ترین عمل ہے، یعنی بہت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ تو اس سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے شناخت ہوتی ہے، اور سلام کا ثواب بھی ملتا ہے، اور بھائی چارگی، اخوت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو بہرحال سلام کرنا بہت ہی یعنی افضل کام ہے، اور اسلام کا ایک ایسا سمجھیں کہ ایک شعار ہے سلام کرنا، اسلام کا ایک شعار ہے۔ آج کل یہ ماحول بن چکا ہے کہ جسے ہم پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، اور جسے نہیں پہچانتے اس کو سلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ جسے پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام نہیں کرتے ہیں۔ اتنا ماحول یعنی بگڑ چکا ہے کہ جب تک وہ آگے والا سلام نہیں کرے گا ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے، یا ہم سلام نہیں کریں گے۔ تو ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے، بلکہ سلام کو پھیلانا چاہیے۔ سلام کے پھیلانے سے محبت بھی بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے سے الفت بھی بڑھے گی، اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد اور ایک اتفاق کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی، مسلمان متحد ہو جائیں گے۔ بہرحال سلام کے بہت سارے فوائد ہیں، اور جہاں اس کے فوائد ہیں یعنی فائدے ہیں، وہیں پر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس کو نظر آئے تو وہ اس کو سلام کرے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، وہ تو واجب ہی ہے، لیکن افشاء السلام، سلام کا پھیلانا، یعنی کوئی مسلمان نظر آئے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اور چھٹی بات جو آپ نے حکم دیا، دعوت قبول کرنا، یعنی ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو دعوت دیتا ہے کھانے کی، اور کسی بھی طرح کی دعوت دیتا ہے، یعنی دعوت کا مطلب ہے بلانا۔ تو جب ایسی دعوت دیتا ہے تو جا کر اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ کھانے کی دعوت ہے تو پھر وہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو کمایا ہے اور جس کمائی سے وہ دعوت کر رہا ہے اس کی کمائی وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر کسی طرح اس دعوت سے یعنی اس دعوت میں جانا آپ کے لیے واجب بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، اور اس دعوت سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور آپ کے لیے وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے اگر وہ کھانے کی دعوت ہو اور حرام کمائی ہو تو۔ اور یہاں پر ایک دو تین مسئلے ہم آپ کو بتا دیں۔ اگر حلال کمائی ہے، مکمل حلال کمائی ہے، تو وہاں پر آپ جانا آپ کے لیے واجب ہے، جبکہ آپ کی کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ کے لیے جانا ضروری ہے، یہ ایک واجب ہے۔ اور ایسی دعوت میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن جواز فتویٰ یہ کہتا ہے کہ جہاں پر ایک آدمی کا کاروبار
تقریباً حلال کا ہے اور اسی شخص کا کاروبار تھوڑا سا حرام کا بھی ہے، یعنی حلال اور حرام ملے ہوئے ہیں، تو وہاں پر فتویٰ تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی دعوت میں جا سکتے ہیں، لیکن تقوی کے اعتبار سے اس دعوت میں نہیں جانا چاہیے کہ کہیں اس کے حرام کاروبار کا مال اس کی دعوت میں شامل نہ ہو گیا ہو۔ اب جس کی زیادہ تر کمائی حلال کی ہو تو وہاں پر مسئلے کے اعتبار سے تو آپ دعوت میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن تقوی کے اعتبار سے نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ تو ہوئی کھانے کی بات، یعنی کھانے کی دعوت کی بات۔ اور اسی طرح اگر کوئی مثال کے طور پر محفل میں شریک ہونے کی آپ کو دعوت دی گئی، کسی جلسے میں شریک ہونے کی آپ کو دعوت دی گئی، کسی پروگرام میں شریک ہونے کی آپ کو دعوت دی گئی، تو پھر وہاں پر یعنی دعوت کا مطلب صرف کھانے کا مطلب نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں بات بن گئی ہے کہ دعوت کا مطلب ہے کھانے کی دعوت، شادی کی دعوت، ولیمے کی دعوت، اور اسی طرح جتنی دعوتوں کی قسمیں ہو سکتی ہیں ساری دعوتیں۔ تو دعوت کا مطلب ہمارے معاشرے میں کھانے کی ہی دعوت ہو گئی، لیکن دعوت کا مطلب کوئی بھی دعوت جیسے جلسہ ہو، دینی اجتماع ہو، دینی محفل ہو، یا کوئی بھی جہاں پر اس کی ہمت افزائی ہو سکتی ہے، یعنی جو آپ کو بلا رہا ہے اس کی ہمت افزائی ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ ہو، دنیاوی فائدہ یا دین کا فائدہ، لیکن گناہوں کے کام وہاں پر نہ ہوتے ہوں، شریعت کے خلاف کام وہاں پر نہ ہوتے ہوں، تو آپ کو وہاں پر جانا ضروری ہے، بلکہ آپ پر ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ تو یہ تھی چھٹی بات، یعنی دعوت قبول کرنا۔ اور ساتویں بات ہے جنازوں کے ساتھ جانا، یعنی جب کوئی مسلمان بندہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اور جب اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس جنازے کے پیچھے آپ کو جانا ضروری ہے، یہ آپ پر اس مسلمان کا حق ہے جس کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو جانا ضروری ہے، گویا کہ یہ حق ہے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو نہ جانے کا آپ کو گناہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، یہ یعنی حق تلفی جو ہو رہی ہے اس کا آپ کو گناہ ہوگا، اس لیے جانا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے اور اگر آپ اس میں جائیں گے، اگر آپ اور کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کا، تو پھر ایسے وقت میں پھر بھی گنجائش ہے، لیکن جانا چاہیے، تاکہ اگر آپ اس کے جنازے میں جائیں تو پھر دوسرے لوگ بھی آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے، اور جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوں گے، یعنی جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا میت کو۔ وہ انشاءاللہ آگے حدیثیں آئیں گی، وہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال جنازے کے پیچھے جانا، اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ یہ وہ 7 باتیں تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب وہ 7 باتیں بتائی جا رہی ہیں جن کے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، روکا، اور منع کیا ہم کو سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے۔ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، بلکہ فقہا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام لکھا ہے۔ تو سونے کی انگوٹھی کا مطلب یہ ہے کہ سونے کی کوئی بھی چیز مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مرد سونے کا کوئی بھی زیور استعمال نہیں کر سکتا، نہ سونے کی انگوٹھی وہ پہن سکتا ہے، اور نہ سونے کی چین وہ اپنے یعنی جس کو بریسلیٹ کہتے ہیں، سونے کا بریسلیٹ وہ پہن سکتا ہے، اور نہ ہی سونے کی چین گلے میں ڈال سکتا ہے، اور نہ ہی سونے کی جیسے ایسی گھڑی جس کے اندر سونا لگا ہوا ہے ویسا بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سونے کی، جیسے بعض لوگ جن کے دانت نہیں ہوتے، جو امیر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ شوق بھی ہے، ان کا پیشن بھی ہے کہ وہ لوگ سونے کے دانت لگواتے ہیں۔ اگر مرد ہے تو سونے کا دانت اس کو نہیں لگوانا چاہیے، وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ہاں البتہ وہ چاندی استعمال کر سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور چاندی کی انگوٹھی بھی جب وہ جو استعمال کرتا ہے وہ چاندی کی انگوٹھی بھی صرف 4.5 ماشے کی ہو، 4.5 ماشا، اور ماشا جو ہے وہ گرام سے کم ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 4 گرام، 5 گرام، 12 گرام، یہ جو ہوتا ہے گرام سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے ماشا۔ تو 4.5 ماشے کی انگوٹھی پہننا چاہیے مرد کو، وہ بھی صرف چاندی کی،
سونے کی نہیں. اور اس کے علاوہ جو اور دھاتیں ہیں جیسے کیا کہتے ہیں لوہا ہے, پیتل ہے, تانبا ہے, اسٹیل ہے, تو چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کا استعمال کرنا کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے, بلکہ خاص طور پر مرد کے لیے تو چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, غالباً اس سے پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے. ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں یہاں پر بتوں کی بو دیکھ رہا ہوں. بت جو ہوتے تھے, بت بنائے جاتے تھے, تو بت کی بو یہاں پر محسوس کر رہا ہوں. تو وہ صحابی چاندی کے علاوہ کی جو دھات ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور پر لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صحابی اپنی انگوٹھی بدل دیے, تبدیل کر دیے, اور تانبے یا پیتل کی پہنے ہوئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں یہاں پر جہنمیوں کی چیز دیکھ رہا ہوں. تو بہرحال چاندی کے علاوہ مرد کو نہ تانبا استعمال کرنا چاہیے اور نہ ہی لوہے کی چیز جیسے انگوٹھی وغیرہ ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. ہاں مجبوری ہے, جیسے ڈاکٹر وغیرہ نے کہا ہے کہ آپ کو ساتھ میں لوہے کی چیز رکھنا چاہیے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو فیڈس وغیرہ آتے ہیں تو ان کو ساتھ میں لوہا رکھنا پڑتا ہے. اگر وہ لوہا نہیں رکھیں گے تو ان کو فیڈس آئیں گے اور اسی طرح دورے پڑیں گے. تو پھر ان کے لیے علاج کے طور پر تو خیر یہ مجبوریاں الگ ہی چیز ہے. مجبوریوں میں سارے مسائل بدل جاتے ہیں, مجبوریوں میں جو احکامات ہوتے ہیں وہ احکامات بھی بدل جاتے ہیں. مجبوری کی چیز الگ ہے, لیکن عام طور پر چاندی کے علاوہ مرد کو کوئی بھی دھات استعمال نہیں کرنا چاہیے, کوئی بھی میٹیریل استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کو منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے, یہ بھی منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے جو برتن یا گلاس وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں اس میں پانی نہیں پینا چاہیے. چاندی کے برتن میں کھانا نہیں چاہیے, چاندی کے گلاس میں پینا بھی نہیں چاہیے, اور کسی بھی طرح کا برتن ہو, یعنی برتن سے مراد کسی بھی طرح کا یعنی گلاس ہو, بگونا ہو, کوئی بھی ظرف ہو تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا. اور میاسر اور قصی اور استبرق اور دیباج حریر کے پہننے سے منع کیا. یہ جو ہے یہ کپڑوں کی قسمیں ہیں. آپ کے سامنے جتنی بتائی گئی کہ میاسر ایک کپڑے کی قسم ہے, قصی یہ بھی ایک کپڑے کی قسم ہے, اور قصی یہ جو ہے یہ قاف اور سین سے ہے, اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خصی, خا اور صاد سے, وہ خصی کرانا الگ ہے. یہ جو ہے قصی قاف اور سین سے ہے. قصی کپڑے کی ایک قسم ہے. استبرق یہ جو ہوتا ہے یہ ریشم کی ایک قسم ہے, ریشم کے کپڑے کی جو باریک ریشم ہوتا ہے. اور دیباج جو ہے یہ موٹا ریشم ہوتا ہے. دیباج اور سندس جو ہوتا ہے یہ موٹے ریشم کی قسم ہے. تو ریشمی کپڑوں کے پہننے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا, یعنی مرد ریشمی کپڑے نہیں پہن سکتے, ان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عورتوں کا لباس ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ نے مکمل تفصیل ملاحظہ کی جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تھی. یعنی حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا بازار میں دیکھ کر کہ کاش آپ یہ خرید لیں تاکہ جمعہ کے دن آپ پہنیں, اور جب جماعتیں وفد آپ کے پاس آئیں تو اس وقت آپ پہنیں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تھا یعنی اور فرمایا تھا کہ یہ کپڑا یہ لباس نہیں پہننا چاہیے. اور وہاں پر ایک دوسری بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. تو بہرحال ریشمی کپڑا اور ریشم کی قسم کی جتنے لباس ہیں اور ریشم کی جتنی قسمیں ہیں ان لباسوں کا استعمال مرد کے لیے درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اور دھاتوں میں یعنی مٹیریلز میں صرف اور صرف چاندی, وہ بھی 4.5 ماشے استعمال کرنا چاہیے انگوٹھی کے لیے. مجبوریاں الگ ہیں, جیسے کہ ہم نے کہا لوہا استعمال کرنا یا تانبا استعمال کرنا علاج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو وہ الگ چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے منع کیا. یہ
ایک حدیث تھی جو اتباع الجنائز کے تحت بیان کی گئی، اور اس میں 7 باتوں کا حکم دیا گیا، 7 باتوں سے روکا گیا، اور 7 جن باتوں کا حکم دیا گیا انہی 7 باتوں میں سے ایک بات تھی جنازے کے پیچھے جانا۔ یہ ایک مسلمان پر حق ہے، اس لیے ساری حدیث پیش کی گئی۔ اب یہ بات تو تھی کہ آپ نے حکم دیا جنازے کے پیچھے جانے کا، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ جنازے کے پیچھے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو اب کیا فضیلت ملے گی، یعنی آپ کو کیا ثواب ملے گا جانے کا، وہ دیکھیں۔ باب نمبر 1081، فضل من تبع جنازتن، جو شخص جنازے کے پیچھے جائے اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 1944، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا عبسر عن برد اخی یزید بن ابی زیاد عن المسیب بن رافع قال سمعت البراء بن عازب يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط ومن مشى مع الجنازة حتى دفن كان له من الأجر قيراطان والقيراط مثل أحد۔ اور یہ حدیث بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور جنازے کے پیچھے جانے والے کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ جنازے کے پیچھے جانے کا کیا ثواب ہے، اور قبرستان تک جا کر میت کو دفن کرنے تک قبرستان میں رہنا اور وہاں پر حاضری دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ رہے، یعنی جنازے کے ساتھ رہے مطلب جنازے کے ساتھ جائے نماز پڑھنے تک، چاہے وہ نماز مسجد کے صحن میں جیسا عام طور پر ہوتا ہے مسجد کے صحن میں پڑھی جائے یا پھر قبرستان میں پڑھی جائے، تو من تبع جنازتن، جو جنازے کے ساتھ جائے، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ ہو جائے، تو اس کے لیے ایک قیراط اجر ملے گا۔ یہ قیراط کیا ہے آگے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس کے لیے ایک قیراط اجر ملے گا، یعنی ثواب ملے گا۔ اور جو شخص جنازے کے ساتھ چلے، مشا مع الجنازہ، جو شخص جنازے کے ساتھ چلے یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے جنازہ، یہاں تک کہ اس کو دفن کر دیا جائے، تو اس کے لیے 2 قیراط اجر ہیں۔ صرف گیا جنازے کے ساتھ، نماز جنازہ پڑھا اور واپس آ گیا، تو اس کو 1 قیراط اجر ملے گا، اور گیا جنازے کے ساتھ، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کو دفن کیے جانے تک اس کے ساتھ رہا، تو پھر اس کو 2 قیراط اجر ملیں گے۔ اب آگے ہم آپ کو بتائیں گے والقیراط مثل احد، اور 1 قیراط جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی احد پہاڑ جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا 1 قیراط ہوتا ہے، تو صرف نماز جنازہ میں شریک ہونے کی وجہ سے 1 قیراط یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور تدفین میں شامل اگر ہو جائیں تو پھر 2 قیراط یعنی کہ 2 احد پہاڑ کے برابر انسان کو ثواب ملے گا۔ حالانکہ اس کے اندر کچھ بھی عمل نہیں ہے، خود سے کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، نہ وہ ذکر کر رہا ہے، نہ وہ وظیفہ کر رہا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں تو رکوع اور سجدہ بھی نہیں ہے، صرف 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو نماز جنازہ مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یعنی اتنے تھوڑے سے وقفے کے لیے اتنا زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جنازے کے پیچھے جانا، جنازے میں شریک ہونا، جنازے کی تدفین میں شریک ہونا یعنی شامل رہنا، اور خاص طور پر مسلمان کے ساتھ قبر تک جانا، یہ مطلب مسلمان کے ساتھ قبر تک جانا، اس کی قبر تک جانا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر دیتے ہیں، کتنا ثواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یعنی ہمارے پاس وقت ہے تو جائیں، نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس کی تدفین میں شریک ہوں، جب تک اس کو دفن کیا جائے وہیں رہیں۔ اگر وقت نہیں ہے تو تھوڑا سا وقت نکال لینا چاہیے، یعنی ہم
خیرات صدقات تو بہت زیادہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ محدود ہے، اور جو ہم دنیاوی کمائی کرتے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ ہاں فائدہ ہے ضرور، لیکن اتنا بڑا ثواب ہمیں ایک سمجھیں کہ اگر آپ نماز جنازہ اور تدفین کو جوڑ لیں اور دونوں کا وقت اگر ملا کر دیکھیں تو آدھے سے پون گھنٹہ بہت سے بہت آپ کو لگانا پڑے گا، یعنی 40 سے 45 منٹ، 40 سے 45 منٹ، اور بہت سے بہت زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، جنازہ قبرستان میں رکھ کر اب قبر کھودی جا رہی ہے، ساری تیاریاں آپ کی جا رہی ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اور یہ عام معمول ہے کہ جنازہ قبرستان لے جانے سے پہلے ہی قبر کھودی ہوئی ہوتی ہے، قبر کا گڑھا پہلے سے تیار ہوتا ہے، تو بس وہاں پر صرف قبر کو اس کے اندر دفن کر دینا ہوتا ہے، تو یعنی زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا وہاں پر، اس لیے جانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے، ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1945، اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا اشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط۔ یہ بھی اسی مفہوم اور اسی مطلب کی حدیث ہے، لیکن تھوڑا سا الگ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور فراغت تک ساتھ رہے، فراغت تک ساتھ رہے یعنی اس کی تدفین تک، اس کو دفن کیے جانے تک اس کے ساتھ رہے، تو اس کو 2 قیراط کے برابر ثواب ملے گا، یعنی اس کو 2 قیراط ثواب ملے گا، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور اگر اس سے پہلے چلا آئے، یعنی صرف نماز جنازہ پڑھ کر وہ واپس آ جائے، تو 1 قیراط ثواب اس کو ملے گا۔ یہ حدیث میں بھی وہی بتایا گیا۔ باب نمبر 1082، مکان الراکب من الجنازہ، سوار آدمی جنازے سے کہاں رہے، یعنی اگر لوگ جا رہے ہیں جنازے کو لے کر، اس میں بعض لوگ اپنی گاڑی پر ہیں، سوار ہیں، تو ان کو کہاں رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1946، اخبرنا زیاد بن ایوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا سعید بن عبید اللہ واخوه المغیرہ جميعا عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جہاں چاہے رہے، اور بچے پر نماز پڑھی جائے۔ اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی سوار ہو تو جنازے کے ساتھ کدھر چلے، جنازے کے آگے جائے یا اس کی دائیں جانب یا پیچھے جائے، بائیں جانب رہے یا پیچھے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سوار جو آدمی ہو وہ جنازے کے پیچھے ہو، جنازے کے برابر برابر نہ چلے۔ جیسے دوسرے لوگ چلتے ہیں، پیدل لوگ کندھا دینے کے لیے آگے آگے بڑھتے ہیں، تو جو سوار آدمی ہے وہ جنازے کے پیچھے رہے بالکل۔ ایک بات یہ بتائی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ پیدل آدمی جدھر سے چاہے ادھر سے وہ چل سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے حدیث میں آیا کہ وہ جنازے کے آگے نہ جائے، جنازے کے آگے نہ جائے، جنازہ آگے رہے اور لوگ پیچھے رہیں۔ لیکن جنازے کے برابر چل سکتے ہیں پیدل لوگ، جنازے کے دائیں جانب سے یعنی رائٹ سائڈ سے بھی چل سکتے ہیں اور لیفٹ سائڈ سے بائیں جانب سے بھی چل سکتے ہیں، اور پیچھے بھی رہ سکتے ہیں، جدھر سے چاہے وہ چل سکتے ہیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی والطفل یصلی علیہ، اگر بچہ مر جائے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جانا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی بالغ ہے تو ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جنازے کی نماز۔ اگر کوئی بالغ نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے 4-5 سال کا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے، اس کو
اسی طرح دفن کر دیا جائے، ایسا نہیں، اگر بچہ بھی ہے تو پھر اس کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھنا چاہیے اس کی بھی۔ باب نمبر 1083 مکان الماشی من الجنازہ، پیدل آدمی جنازے کے کس طرف سے چلے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ جدھر سے چاہے وہ چل سکتا ہے، وہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1947 اخبرنی احمد بن بکار الحرانی قال حدثنا بشر بن السری عن سعید الثقفی عن عمه زیاد بن جبیر بن حیہ عن ابیہ عن المغیرۃ بن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث شاء منها والطفل یصلی علیہا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جہاں چاہے رہے اور بچے پر نماز پڑھی جائے، یعنی اگر بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے۔ حدیث نمبر 1948 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم وعلی بن حجر وقتیبہ عن سفیان عن الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر یمشون امام الجنازہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا جنازے کے آگے آگے چلتے تھے۔ حدیث نمبر 1949 اخبرنا محمد بن عبداللہ بن یزید قال حدثنا ابی قال حدثنا حمام قال حدثنا سفیان ومنصور وزیاد وبکر وهو ابن وائل كلهم ذكروا انهم سمعوا من الزهري يحدث ان سالما اخبره ان اباه اخبره عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة۔ قال ابو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا جنازے کے آگے چلتے تھے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یعنی اس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی ہے، بلکہ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی درمیان میں بعض صحابہ کے ناموں کو نہیں لیا گیا۔ مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور مرفوع میں یہ ہوتا ہے کہ جو صحابی حدیث نقل کر رہے ہیں وہ صحابی انہوں نے جن سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، انہوں نے جن سے سنا، اس طرح سند بالکل مسلسل ہوتی ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ باب نمبر 1084 الامر بالصلاۃ علی المیت، مردے پر یعنی مردے کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1950 اخبرنا علی بن حجر وعمر بن زرارہ النیسابوری قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابی المحلب عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاکم قد مات فقوموا فصلوا علیہ۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی انتقال کر چکا ہے، تم اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ باب نمبر 1085 الصلاۃ علی الصبیان، بچوں پر نماز پڑھنا، یعنی بچے اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1951 اخبرنا عمرو بن منصور حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها ام المؤمنين عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت اتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بصبي من صبيان الانصار فصلى عليه قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنها فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ انصار کا آیا، یعنی انصار کا آیا مطلب انتقال کر چکا تھا، اس بچے کو یعنی اس مردے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا طوبى لہذا، یعنی اس بچے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ فرمایا حضرت عائشہ نے۔ یہ تو ایک چڑیا ہے جنت کی چڑیوں میں سے، یعنی جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ وہ کس اعتبار سے کہا؟ جس نے کوئی برائی نہیں کی، نہ برائی کے سن کو پہنچا تھا، یعنی نہ اس نے برائی کی اور نہ ہی برائی کی عمر کو پہنچا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا،
ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی حضرت عائشہ نے وہ یہ فرمائی کہ اگر یہ کوئی گناہ کا کام کرتا بھی تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہیں لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی وہ عمر ہی نہیں تھی گناہ لکھے جانے کی، یعنی چھوٹا بچہ تھا، بالغ نہیں ہوا تھا ابھی اور شریعت کا مکلف نہیں تھا. آپ نے فرمایا اے عائشہ اور کچھ کہتی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے جنت کو پیدا کیا اور اس کے لیے لوگ پیدا کیے اور وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے. باپوں کی پشت میں تھے یعنی وہ ان کے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پشت میں تھے، پیٹھ میں تھے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے مقرر کر دیا کہ وہ جنت میں جائیں گے. اور جہنم کو پیدا کیا اور اس کے لیے لوگ پیدا کیے اور وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے بیٹوں کو بھی پیدا کیا، جنت کے لیے جہنم کے لیے لوگوں کو پیدا کیا اور جب کہ وہ ابھی ان کے باپوں کی پشت میں تھے. پشت کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اصلابی آبائہم، فی اصلابی آبائہم، جب کہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے. اس کا مطلب یہ ہے، اصل مطلب تو اس کا یہ ہے کہ وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اور الفاظ کے اعتبار سے ہم آپ کو سمجھائیں کہ اصلاب جو ہے صلب کی جمع ہے، صلب، اور صلب کہتے ہیں عربی میں ریڑھ کی ہڈی کو. جیسے قرآن کریم میں سورہ طارق میں کہا گیا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یخرج من بین الصلب والترائب. تو الصلب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ ہے ریڑھ کی ہڈی. پیچھے جو مرد کی پیٹھ کے اور ہر انسان کی پیٹھ کی میں جو لمبی ہڈی ہوتی ہے تو وہ ہے ریڑھ کی ہڈی. اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے. کیسے کہ انسان کو ایک کودتے ہوئے یعنی چھلانگ لگاتے ہوئے تیزی کے ساتھ نکلنے والے پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا. اور وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے اور عورت کے سینے سے. تو کیونکہ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان پیدا ہوتا ہے. ایک رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حمل ٹھہراتا ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو بہرحال صلب جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی سے مرد کا مادہ نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے عورت کا مادہ نکلتا ہے. جب یہ دو مادے ملتے ہیں تو انسان پیدا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی ہونا لکھ دیا ہے جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے. ریڑھ کی ہڈی میں تھے وہ، یعنی ابھی ایک نطفے کی شکل میں تھے اور ابھی ایک مادے کی شکل میں تھے، گویا کہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اسی وقت اللہ نے ان کے بارے میں لکھ دیا. باب نمبر 1086 الصلاۃ علی الاطفال، بچوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں یہ حدیث ہے. اور یہ وہی حدیث ہے جو اب تک تقریباً 2-3 مرتبہ گزر چکی، پیچھے ہم نے بتلایا. حدیث نمبر 1952 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا سعید بن عبید اللہ قال سمعت زیاد بن جبیر يحدث عن ابیہ عن المغیرة بن شعبہ انه ذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب خلف الجنازہ والماشی حیث شاء منها والطفل يصلى علیہا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے چلے اور پیدل جہاں چاہے چلے اور لڑکے کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے. باب نمبر 1087 اولاد المشرکین، مشرکوں کی اولاد. یعنی کوئی شخص مشرک ہے، کافر ہے، اس کا نابالغ بچہ مر گیا، اس کی نابالغ اولاد مر گئی، یعنی بالغ ہونے سے پہلے بچہ مر گیا، 4 سال کا، 5 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا، جو بھی ہے اس کا بچہ مر گیا. تو کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یا پھر
اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا جائے گا؟ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو ہم نے حدیث ملاحظہ کی اس میں تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے مقرر کر دیا، بعض لوگوں کو جنت کے لیے مقرر کر دیا، جبکہ وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ تو اب یہ جب پیدا ہوئے، باپ مشرک ہے، اب بیٹا بالغ نہیں ہوا، چھوٹا ہے، مر گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ اقوال بھی علماء کے، فقہاء کے، محققین کے بتائیں گے ان حدیثوں کے پیش کرنے کے بعد۔ حدیث نمبر 1953، اخبرنا اسحاق قال انبأنا سفیان عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولاد المشرکین فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکوں کی اولاد کے بارے میں کہ وہ وہی پوچھا گیا کہ یا جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، تو آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو عمل کرنے والے ہیں یا تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دے دیا کہ وہ تو بچے تھے، مر گئے، لیکن جواب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہ وہ جنتی ہیں نہ جہنمی ہیں۔ اب وہ بڑے ہونے کے بعد کیا عمل کرنے والے تھے وہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا جاننے والا جو ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، یعنی جو ہوا اس کا بھی علم اللہ کو ہے اور جو ہونے والا ہے کیونکہ اللہ ہی کر رہا ہے نا، تو جو ابھی ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ کو ہے۔ تو جب یہ بچے مر گئے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ اگر وہ اپنی اگلی زندگی میں بھی اپنے باپوں کی طرح، اپنے باپ دادا کی طرح شرک کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، کفر کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ نہیں اپنی اگلی زندگی میں شرک سے توبہ کر کے، کفر سے توبہ کر کے مسلمان بننے والے تھے، اللہ کی طاعت و فرما برداری کرنے والے تھے، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تو بہتر جانتا ہے ان باتوں کو وہ جو کرنے والے تھے، یعنی اگر زندہ ہوتے تو جو کام وہ کرنے والے تھے اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1954، اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الاسود بن عامر قال حدثنا حماد عن قيس هو ابن سعد عن طاووس عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين۔ وہی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکوں کی اولاد کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جو کرنے والے تھے۔ حدیث نمبر 1955، اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین فقال خلقهم اللہ حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکوں کی اولاد کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ نے جب ان کو پیدا کیا تو پیدا کیا، یعنی اللہ کو جب ان کو پیدا کرنا تھا تو اس وقت پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ، جب ان کے پیدا کرنے کا وقت آ گیا، یہ بات آپ نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے، یعنی وہ اپنی اگلی زندگی میں اگر زندہ رہتے، مثال کے طور پر وہ 50-60 سال تک زندہ رہتے، تو بالغ ہونے کے بعد 50 سال تک یا 20 سال کے بعد یا 30 سال تک جو بھی ان کی جتنی عمر ان کی تھی، بالغ ہونے کے بعد جو ان کی زندگی اگر ان کو ملتی 10-15 سال اور زندگی، تو ان 10-15 سالوں میں کیا کرنے والے تھے؟ کیا اسلام قبول کرنے والے تھے، اچھے اعمال کرنے والے تھے، یا پھر اسی شرک پر قائم رہنے والے تھے؟ اگر شرک پر قائم رہنے والے تھے تو جہنمی ہیں، اگر شرک سے توبہ کر کے اچھے اعمال کرنے والے تھے، مسلمان بن جانے والے تھے، تو پھر وہ جنتی ہیں۔ ان احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس باب کی آخری حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کو 3 اقوال بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 1956، اخبرنی مجاہد بن موسیٰ عن حشیم عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری المشرکین فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکوں کی اولاد کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو وہ جو کرنے والے تھے، یعنی جو بچے اگر اپنی یعنی بچپن میں ہی مر گئے اور انہوں نے کوئی عمل نہ اچھا کیا نہ برا کیا، نہ مسلمان تھے نہ مشرک تھے، ان کو ابھی شرک اور اسلام کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں معلوم، ایسی حالت میں جو انتقال کر گئے تو وہ جو اپنی اگلی زندگی میں جو کرنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تو یہ جو حدیثیں آپ نے ملاحظہ کی، یہ تو یعنی ساری حدیثیں جو ہیں ایک بات پر مبنی ہیں، یعنی اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ یعنی ان کا کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہے، جہنمی تھے یہ بھی فیصلہ نہیں ہے، جنتی ہیں یہ بھی فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق علماء کی 3 اقوال ہیں، یعنی جو ائمہ مجتہدین ہیں یا محققین ہیں تحقیق کرنے والے، اور اسی طرح مفکرین ہیں عقل مند دانشور علماء ہیں، تو اس میں ان کے 3 اقوال ہیں، یعنی 3 باتیں ہیں۔ ایک جماعت یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں کیونکہ ان کے باپ مشرک ہیں اور ان کا سارا خاندان مشرک ہے، اور اس طرح یعنی پھر وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان دونوں میں یعنی جو بچہ مر چکا ہے، مشرک کا بیٹا، مشرک کا جو بیٹا یا بیٹی، بہرحال اس کا جو بچہ مرا ہوا ہے، اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے تو وہ جنتی ہے، یہ کہتے ہیں، کیونکہ نابالغ اولاد جو ہے وہ خیر الابوین کے تحت ہوتی ہے۔ خیر الابوین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے الگ الگ مذہب ہیں، ماں کا الگ مذہب ہے، باپ کا الگ مذہب ہے، تو ان دونوں میں جس کا مذہب اچھا ہے، یعنی جو مسلمان ہے، تو نابالغ اولاد کو اسی کے تحت کر دیا جاتا ہے اور اس پر وہی حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، اس لیے وہ جنتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو بھی وہ جنتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے نہ شرک کیا، نہ نافرمانی کی اللہ کی، نہ گناہ کیا، اس کا تو ابھی نامہ اعمال بھی نہیں شروع ہوا، اس لیے وہ جنتی ہے۔ طفل ہونے کی وجہ سے، یعنی لڑکا ہونے کی وجہ سے وہ جنتی ہے۔ 2 باتیں، یعنی ایک جماعت میں 2 باتیں ہیں۔ اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ جہنمی ہے، کہ وہ جہنمی ہے، یعنی بالکل متفقہ فیصلہ ان کے نزدیک جہنمی ہے، کیونکہ وہ مشرک کی اولاد ہے، اب باپ جیسے کہے گا وہ ویسا ہی چلے گا، اس لیے وہ بھی اپنی اگلی زندگی میں شرک پر چلتا، کفر پر چلتا، گناہ کرتا۔ ابھی تو اور اس کے اندر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جیسے دیکھیں بیٹا مرا، یعنی نابالغ لڑکا مرا، اس کا باپ مشرک ہے، اور یعنی اس کا باپ جو مشرک ہے، اس کا باپ یعنی مرنے والے کا دادا مشرک ہے۔ تو جب دادا مشرک تھا اور دادا کے بعد اس کا باپ یعنی دادا کا بیٹا، مرنے والے کا باپ، وہ بھی مشرک ہوا، تو اب یہ بھی مشرک ہوگا کیونکہ وہی سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے وہ جہنمی ہے، یہ ایک جماعت کہتی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا 2 باتیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ جنتی ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، شرک نہیں کیا، پوجا نہیں کی، بت پرستی نہیں کی، اور اگر اس نے کیا بھی تو وہ مکلف نہیں ہے ابھی شریعت کا، اس لیے وہ جنتی ہے۔ اور ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ اس کا وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تیسری جماعت ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے، یعنی خاموشی اختیار کی جائے، نہ اس لڑکے کو جہنمی کہا جائے، نہ اس لڑکے کو جنتی کہا جائے، کچھ نہیں،
بس خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جو اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ معاملہ کریں گے، اس سلسلے میں ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی اگلی زندگی میں کیا کرنے والا تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کر لیا، نہ آپ نے یقینی طور پر اس کو جہنمی کہا، جبکہ آپ سے پوچھا گیا مشرک کی اولاد ہی کے بارے میں، تو آپ نے جہنمی بھی نہیں کہا جبکہ مشرک کی اولاد ہے، اور آپ نے جنتی بھی نہیں کہا جبکہ بچے کے بارے میں آپ سے سوال ہو رہا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے کوئی عبادت بھی نہیں کی، یعنی اچھا کام بھی نہیں کیا، برا کام بھی نہیں کیا، تو ایک بچے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے تو آپ نے اس کو جنتی بھی نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اگلی زندگی کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ اپنی اگلی زندگی میں یعنی اچھے اعمال کرنے والا تھا تو اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا، اگر اپنی اگلی زندگی میں برے کام کرنے والا تھا، شرک پر وہی قائم رہنے والا تھا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فیصلے پر اس کو چھوڑ دیا، تو اس لیے تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اس پر ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چونکہ اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس کو جہنمی کہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یا آپ اس کو اگر جنتی کہیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، یا اگر آپ اس کو جہنمی کہیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، جنتی کہیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا۔ اعمال سے اور آپ کے ثواب اور گناہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنا چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسری جماعت کا قول ہے۔ باب نمبر 1088 الصلاۃ علی الشہداء، شہیدوں کی نماز جنازہ کے سلسلے میں یہاں پر حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔ حدیث نمبر 1957 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن ابن جریج قال اخبرني عكرمة ابن خالد ان ابن ابي عمار اخبره عن شداد بن الهاد ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطاه أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك، قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، فقال إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو؟ قالوا نعم، قال صدق الله، فصدقه، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك۔ حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جنگل کا رہنے والا اعرابی دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایمان لایا اور آپ کے ساتھ ہوا، یعنی آپ کے ساتھ رہا، اور کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بعض صحابہ کو وصیت کی۔ جب غزوہ غنم ہوا، یعنی جس لڑائی میں مسلمانوں کو بکریاں ہاتھ آئیں، یعنی غنم کہتے ہیں بکری کو، تو بکریاں ملی تھی اس میں مال غنیمت میں، اس لیے اس کو غزوہ غنم کہا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو تقسیم کیا اور اس کا بھی حصہ لگایا، یعنی اس کا بھی حصہ تقسیم کیا۔ آپ کے اصحاب نے اس کا حصہ اس کو دے دیا۔ وہ ان کے جانور سواری کے چرایا کرتا تھا،
یعنی صحابہ کے جانوروں کو چراتا تھا۔ جب اس کا حصہ دینے کو آئے تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مال غنیمت جب اس کو تقسیم کرنے کے بعد دیا جانے لگا مال غنیمت، یعنی وہ بکریاں دی جانے لگیں، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو دیا ہے۔ اس نے لے لیا اور اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا حصہ میں نے دیا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس لیے کی ہے کہ میری اس جگہ پر تیر لگ جائے۔ اور اس نے اشارہ کیا اپنے حلق یعنی اپنے گلے پر، یعنی مجھے اس جگہ تیر لگ جائے فادخل الجنہ، اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں شہادت چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ آیا اور ہجرت کیا۔ پھر میں مر جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اللہ کو سچا کرے گا، یعنی اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ بھی تجھے سچا کر کے دکھائے گا، یعنی اگر تو اس بات میں سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تجھے اس سچ کا بدلہ دے گا۔ پھر لوگ تھوڑی دیر تک ٹھہرے، اس کے بعد دشمن سے لڑنے کے لیے اٹھے۔ لوگ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لائے۔ اس کو تیر لگا تھا اسی جگہ جہاں اس نے اشارہ کیا تھا، یعنی گلے پر، حلق پر، اور وہ شہید ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے، یعنی جس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بکریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لڑ کر شہید ہونے کے لیے اور شہید ہو کر جنت میں جانے کے لیے میں آپ کے ساتھ آیا، تو کیا یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس نے سچ کیا، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات رکھ لی اور اس کو شہید کر دیا۔ صدق اللہ فصدقہ، اس نے اللہ کو سچ کہا اور اللہ نے اس کے وعدے کو سچ کر دکھایا، یعنی اس کو شہید کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن دے دیا اسی کے جبے میں، یعنی وہ جو جبہ پہنا ہوا تھا، جو کپڑا پہنا ہوا تھا، اس کے اسی جبے میں اس کو کفن دے دیا، کفن پہنا دیا، یعنی کوئی نیا کپڑا اس کو نہیں دیا گیا۔ شہیدوں میں یہی بات ہے کہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوتے ہیں انہی کپڑوں میں ان کو کفن دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ان کو نماز جنازہ کے ساتھ ان کی تدفین بھی ہوتی ہے، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے ان کے خون کے ساتھ ہی، خون کے کپڑوں کے ساتھ اور ان کے خون کے ساتھ، ان کو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ ثم قدمہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بڑھائے، یعنی اس کی نعش کو، فصلی علیہ، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ فکان مما ظہر من صلاتہ اللہم ھذا عبدک، اور جو کچھ آپ کی نماز میں سے ظاہر ہوا، یعنی جو لوگوں نے سنا، تو وہ کیا تھا؟ اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا تھا، فقتل شہیداً، اور یہ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا انا شہید علی ذالک، اور میں اس بات پر گواہ ہوں، یعنی یہ تیرے راستے میں شہید ہونے کے لیے آیا تھا، ہجرت کیا تھا تیرے راستے میں، اور یہ شہید بھی ہوا ہے، اس کی شہادت پر میں گواہ ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا۔ حدیث نمبر 1958، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے، پھر نماز پڑھی احد کے شہیدوں پر، یعنی جتنے لوگ انتقال کر چکے تھے ان کے پاس، پھر ممبر کے پاس آئے، ثم انصرف الی المنبر، ممبر کے پاس آئے، اور آپ نے فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، یعنی قیامت میں تم سے پہلے اٹھ کر تمہارے لیے جنت میں جانے کی تیاری کروں گا۔ فرط لک کا مطلب، فرط کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ایسی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر جیسے مثال کے طور پر ایک جماعت جانے والی ہو کہیں، اور اس جماعت کے جانے سے پہلے
جہاں اس جماعت کو جانا ہے، جس منزل پر جانا ہے، وہاں پہلے ہی سے ایک شخص جا کر ان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا انتظام کر دے، تو اس کو کہتے ہیں فرط۔ جیسے نماز جنازہ میں اگر نابالغ بچہ مر جائے یا بچی مر جائے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دعا میں، ان کے لیے یہ دعا نہیں پڑھی جاتی جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، اور ان کے لیے ایک دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلہا یا اللہم اجعلہو، لڑکی ہے تو ہا، لڑکا ہو تو ہو، اللہم اجعلہو فرطاً، فرط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اے اللہ اس کو ہمارے لیے فرط بنا، اے اللہ اس لڑکے کو یا اس لڑکی کو ہمارے لیے فرط بنا۔ فرط بنا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ لڑکا یعنی نابالغ، کیونکہ اولاد جو ہے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور نابالغ اگر مر جائیں، چھوٹے بچے مر جائیں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو، تو اس لیے اور تکلیف کے علاوہ بھی چونکہ وہ گناہ بھی نہیں کیا، اس نے کوئی غلطی بھی اس کی نہیں ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں گویا کہ غلطیوں کا اعتبار ہی نہیں ہے، اور غلطیاں گناہ اس کے شروع ہی نہیں ہوئے، گویا کہ وہ پاک ہے بالکل، اور مسلمان کا بچہ ہے، تو وہاں پر دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے فرط بنا اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ فرط بنا کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکے کو ایسا بنا، کیونکہ یہ ہمارا لڑکا تھا تو اس کو ایسا بنا کہ یہ جا کر ہمارے لیے جنت میں ہمارے رہنے کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، یعنی یہ ہمیں جنت میں جانے کا، ہمارے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بن جائے، اس کو تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بنا دے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا تو آپ نے فرمایا فقال انی فرط لکم، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے فرط ہوں، یعنی تمہارے لیے میں جا کر تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں، جنت میں جا کر تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم پر گواہ ہوں، تم جو بھی کر رہے ہو اعمال، میں ان اعمال پر گواہ بھی ہوں، تم اچھے اعمال کر رہے ہو تو اس پر بھی میں گواہ ہوں، تم برے اعمال کرتے ہو تو اس پر بھی میں گواہ ہوں۔ اب یہ جو باب قائم کیا جا رہا ہے ترک الصلاۃ علیہم، بالکل اس کے مخالف ہے، یعنی ان پر نماز نہیں پڑھنا، یعنی شہیدوں پر نماز نہ پڑھنا۔ اس کے سلسلے میں حدیثیں ہیں۔ باب نمبر 1049 ترک الصلاۃ علیہم، شہیدوں پر نماز نہ پڑھنا، یعنی شہیدوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1959 اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في صوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد قال أنا شهيد على هؤلاء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کو احد کے شہیدوں میں سے ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے پھر فرماتے، یعنی ایک ہی کپڑے میں دونوں کو دفن، یعنی ایک ہی کفن میں دونوں کو لپیٹ دیتے، کفن دے دیا کرتے، پھر فرماتے کہ ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا، کون قرآن کا علم زیادہ رکھتا تھا، اور جب آپ کو بتا دیا جاتا، جب ایک کی طرف اشارہ کرتے تو اس کو قبر میں آگے کرتے، یعنی قبلے کی طرف پہلے اس کو رکھتے، اور جیسا کہ دونوں کو بالکل بازو کو بازو رکھ دیے تو قبلے کی طرف اس شخص کو رکھتے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا۔ پھر فرماتے میں گواہ ہوں ان لوگوں پر اور حکم کیا ان کے دفن کرنے کا، لہو لگے ہوئے یعنی خون لگے ہوئے، اور نہ آپ نے ان پر نماز پڑھی، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی آپ نے، اور نہ ہی ان کو غسل دیا گیا، یعنی ان شہیدوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی اور ان کو غسل بھی نہیں دیا گیا، ان کے خون سے
جو لت پت کپڑے تھے، خون لگے ہوئے کپڑے تھے، انہی کپڑوں میں ان کو کفن دے دیا گیا۔ باب نمبر 1090 ترک الصلاۃ علی المرجوم، جو شخص سنگسار کیا گیا ہو، یعنی زنا کی حد میں جس کو مار دیا گیا ہو، سنگسار کیا گیا ہو، پتھر برسائے گئے ہوں اور اس کی سزا پاتے وقت وہ مر گیا، تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ باب قائم کیا گیا ترک الصلاۃ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس باب میں ایک ہی حدیث ہے، حدیث نمبر 1960 اخبرنا محمد بن یحییٰ ونوح بن حبیب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا، قال أحسنت، قال نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فلما أزلقته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه۔ یہ حدیث ماعز اسلمی کی ہے، یعنی ماعز اسلمی ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں رجم کیا جانا مشہور ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص قبیلے اسلم کا، یعنی اسلم سے اسلمی بنا گیا ہے، اور وہ صحابی کا نام تھا ماعز۔ ماعز اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور زنا کا اقرار کیا، یعنی یہ کہا اپنے الفاظ سے، اپنی زبان سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، تو آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر زنا کا اقرار کیا، آپ نے اس کی طرف سے پھر منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ 4 بار اس نے اپنے اوپر گواہی دی، یعنی 4 بار اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، 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 کیونکہ صحابی ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ اگر میں یہاں پر زنا کا اقرار کر لوں گا یہاں پر سزا مل جائے گی، دنیا کی سزا تو برداشت کر لوں گا لیکن آخرت کی سزا برداشت نہیں کر پاؤں گا جب یہ میرا گناہ ظاہر ہوگا قیامت میں، تو اس لیے انہوں نے بار بار اقرار کیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھ کو پاگل پن ہے؟ کیا تو پاگل ہو گیا ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو محسن یا محسن یعنی شادی شدہ، تو شادی شدہ اگر زنا کر لے، اور یہاں پر تو 4 مرتبہ انہوں نے اقرار بھی کر لیا تھا، تو اس کو سنگسار کر دینا، یعنی پتھروں سے مار مار کر اس کو قتل کر دینا، اور گڑھے میں گردن تک گڑھے میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر سنگسار کیا جاتا ہے، پتھروں سے مارا جاتا ہے۔ یہ شریعت میں یہ حد، یہ سزا اس کی قائم کی گئی ہے، تو اس طرح ان کو کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو پتھروں سے مار ڈالنے کا، یعنی ماعز اسلمی کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب پتھروں کی تکلیف ان کو پہنچی تو وہ بھاگنے لگے، لیکن لوگوں نے ان کو حاصل کر لیا، یعنی لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور پتھروں سے پھر مارا، اور یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں نیک باتیں کی، یعنی آپ نے فرمایا کہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرن، آپ نے ماعز اسلمی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کی، ولم یصلی علیہ، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حد میں مارے گئے ہیں، سزا میں مارے گئے ہیں، تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو یا پھر بعد میں بھی پڑھی ہوگی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ماعز اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ سارے مدینے کے اندر تقسیم کر دی جاتی تو سارے مدینے کے لوگوں کو توبہ کافی ہو جاتی۔ تو اس نے ترمذی شریف کی حدیث میں یہ ساری بات بتائی گئی ہے، تو اتنی بڑی اس نے توبہ کی تھی، یعنی ان صحابی نے، ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال انہوں نے توبہ کی اور ظاہری طور پر بھی ان کو سزا دی گئی، ان کی سزا بھی مکمل ہو گئی، ان کا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ بہرحال یہاں پر مرجوم یعنی جس پر سنگسار کیا جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے سلسلے میں حدیث تھی، بعد میں اس کے خلاف بھی حدیث ہے کہ ہاں جس پر رجم ہوا، سنگسار ہوا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔